اس نے دیکھا ہندو بلوائی ایک ڈھیر کے گرد خوشی سے ناچ رہے ہیں۔ یہ ڈھیر مسلمان عورتوں کے جسم سے کٹے ہوئے اعضاء کا ڈھیر تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا۔ وہاں سے لے کے پاکستان پہنچنے تک وہ روتا رہا۔ لاشوں کا ایک ڈھیر تھا۔ اس ڈھیر پہ ایک زندہ انسان کرا رہا تھا۔ سپاہیوں نے اسے دیکھا، لیکن وہ اپنی لائی ہوئی لاشیں ڈھیر پر پھینک کر سسکتے کراتے انسان کو وہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ وحشی نے بچہ ماں کی گود سے چھین کے ہوا میں اچھالا اور اس کی کرپان ننھے معصوم کے سینے میں ترازو ہو گئی۔ لڑکیوں کو برہنہ کر کے شیطانی کھیل کا آغاز شروع کر دیا گیا۔ ان کی ماؤں کو مجبور کیا کہ وہ دیکھیں۔ اگر وہ آنکھیں بند کرتی تو زبردستی ان کی آنکھیں کھول دی جاتی۔ اس نے تلوار کا زوردار وار کیا اور میرے بھائی کی گردن کٹ کے دور جا گری۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ اس ویڈیو میں تقسیم ہند کے کچھ ایسے واقعات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جنہیں سن کے آپ کے دل کی دھڑکنیں تھمنے لگیں گی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو جائیں گے اور آپ سوچنے لگیں گے کہ کیا انسان اتنا وحشی بھی ہو سکتا ہے۔ 14 اگست 1947 کو جب تقسیم کا اعلان ہوا تو سالہ سال سے اکٹھے رہنے والے ہندو مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ متعصب ہندو یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان اپنا الگ ملک حاصل کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد مسلمان ان کے غلام بن کے رہیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ان کی غلامی سے بچ کر اپنے ملک جا سکیں۔ انہوں نے سکھوں کو بھی بھڑکانا شروع کر دیا۔ نفرت کی یہ چنگاریاں بڑھتے بڑھتے ایک بھیانک آگ میں بدل گئیں اور اس آگ نے بہت سارے علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس آگ میں صرف مسلمان جل کر خاکستر ہوئے۔ ان کی زندگیوں کو ان سے چھین لیا گیا۔ نفرت اور خونی حالات میں مسلمانوں نے یہی بہتر سمجھا کہ وہ ہندوستان میں رہنے کی بجائے پاکستان چلے جائیں، جہاں امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سب کچھ ویسے ہی چھوڑ دیا اور چل پڑے۔ انہیں اپنے ملک سے محبت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں رہیں، اپنی باقی زندگی وہیں پہ گزاریں۔ کچھ انتہائی دردناک سچے واقعات آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسی لڑکی کی ہے جس نے 1947 کے کچھ واقعات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور جو اس پہ بیتی اس نے بتائی۔ ہندوستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے میرے والد نے اپنے رشتہ داروں سے مشورہ کیا تو سب کے بامی مشورے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم ہندوستان چھوڑ کے پاکستان چلیں گے۔ اس ہجرت کی تیاری کر لی گئی، تھوڑا بہت سامان اکٹھا کیا گیا، لیکن محلے میں سے کسی نے ہندوؤں کو یہ بات بتا دی۔ ہندوؤں کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ لوگ پاکستان جائیں۔ عین ہماری روانگی کے وقت آس پاس کے گاؤں سے ہندوؤں اور سکھوں کے مسلح جتھے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے علاقے کا گھیراؤ کر لیا۔ اس کے بعد ہتھیاروں سے لیس ہندو اور سکھ حملہ آور ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے پاس نہ تو اتنے ہتھیار تھے اور نہ ہی ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی۔ لڑائی کا فیصلہ چند منٹوں میں ہو گیا۔ تمام مسلمان مردوں کی لاشیں گلی میں بکھری ہوئی تھیں اور ہندو ان پہ پاؤں رکھ کے آگے بڑھ رہے تھے، کہہ کے لگا رہے تھے۔ اس کے بعد اس علاقے کی تمام نوجوان لڑکیوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان میں سے کچھ کو ان کے ماں باپ بہن بھائیوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ آج بھی جب ان دل خراش مناظر کو یاد کرتی ہوں تو کلیجہ کانپ اٹھتا ہے اور یقین ہی نہیں آتا کہ انسان اتنی پستیوں میں بھی گر سکتا ہے، اتنی درندگی بھی دکھا سکتا ہے۔ مجھے بھی ان لڑکیوں کے ساتھ ایک سائڈ پہ کھڑا کیا گیا تھا۔ جب چند حیوان میری جانب بڑھے تو میرا معصوم بھائی جو سائڈ پہ ڈرا ہوا کھڑا تھا برداشت نہ کر سکا اور ان کے قدموں میں گر پڑا اور ان کی منتیں کرنے لگا کہ خدا را میری بہن کو کچھ نہ کہیں، میری بہن کو چھوڑ دیں، ہمیں چھوڑ دیں، آپ کو خدا کا واسطہ۔ لیکن ان ظالموں پہ اثر نہ ہوا۔ ایک نے اس کو سر کے بالوں سے پکڑا اور کھینچ کے پرے پھینک دیا۔ وہ دور جا گرا۔ منتوں کے باوجود جب وہ ان کو نہ روک سکا تو مجھ سے لپٹ گیا اور مجھے اپنی پناہ میں لے لیا۔ میں اپنے اس بھائی کے لیے بہت فکر مند تھی۔ میں نے اسے کہا تم چلے جاؤ، مجھے چھوڑ جاؤ، میری فکر مت کرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ ہے نا۔ لیکن وہ اتنی زور سے مجھ سے چمٹا ہوا تھا کہ باوجود کوشش کی اسے دور نہ کر پائی۔ ایک ہندو نے اسے پھر بالوں سے پکڑ کے زور سے کھینچا اور اس کی کمر میں ٹانگ ماری تو وہ نیچے گر گیا۔ دوسرے ہندو نے ہاتھ میں پکڑی تلوار زور سے لہرائی اور اس کی گردن پہ ماری۔ میرے بھائی کی گردن کٹ کے دور جا گری۔ وہ منظر میری آنکھوں سے کبھی اوجھل ہوتا ہی نہیں۔ میرا بھائی، میرا معصوم بھائی جو میری جان تھا، اس کی گردن صحن میں لڑکھڑاتی ہوئی دور جا رہی تھی اور بے جان لاشا زمین پہ تڑپ رہا تھا۔ زمین خون سے بھری ہوئی تھی اور میں جیتے جی مر چکی تھی۔ باقی درندے لڑکیوں کے پاس آ کے ان کو ایسے چھو کے دیکھ رہے تھے جیسے قربانی کے جانور کو دیکھا جاتا ہے۔ ان کے لیے ان کا لڑکی ہونا ہی کافی تھا۔ انسانیت کے درجوں سے نیچے گر چکے تھے۔ لڑکیوں کو چھو کے دیکھ رہے تھے اور آپس میں گندی باتیں کر رہے تھے، ایسی باتیں جنہیں سن کے کان کے پردے پھٹ جائیں، لیکن انہیں کوئی نہیں روک سکتا تھا
روکنے والے شہید ہو چکے تھے، اب صرف عورتیں اور بچے ہی تھے۔ وہ لڑکیاں جنہیں اپنی عزت عزیز تھی اور ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ کسی طرح وہ بھی مر جائیں، زمین پھٹے اور اسے سما جائیں، لیکن ایسا ہونا مشکل تھا۔ ایک لڑکی جو لائن سے تھوڑا پیچھے کھڑی تھی وہ بھاگی، لیکن دور سے ایک سکھ نے برچھی تاک کے ماری اور وہ اس کی کمر کے آر پار ہوگی۔ وہ گر پڑی اور تڑپنے لگی۔ سب اس کے تڑپنے سے محظوظ ہو رہے تھے، اس کی بے بسی پہ کہکے لگا رہے تھے۔ انسانیت دم توڑ چکی تھی۔ مائیں یہ مناظر نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن انہیں زبردستی دکھایا جا رہا تھا۔ جو اپنی آنکھیں بند کرتی تو اس کے ہاتھوں یا کمر پہ چاقو سے وار کیا جاتا اور ہاتھوں سے پکڑ کے زبردستی ان کی آنکھیں کھول دی جاتی۔ اس کے بعد سب لڑکیوں کو ایک حویلی میں لے جایا گیا، پھر اس حویلی میں ان کو برہنہ کر کے شیطانی کھیل کا آغاز کر دیا گیا۔ ان سب کی ماں کو ان کے سامنے کھڑا کیا گیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی بیٹیوں کی عزتیں پامال کی گئیں۔ ہندو اور سکھ لائن لگا کے کھڑے تھے، ایک کے بعد دوسرے کی باری آتی، پھر تیسرے کی۔ سب لڑکیوں کو ایک لائن میں لٹایا گیا تھا اور باری باری سبھی اپنی ہوس پوری کر رہے تھے۔ ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی اور قیامت کا منظر تھا۔ ان لڑکیوں میں بھی شامل تھی۔ سب دعائیں کر رہے تھے کہ کاش زمین پھٹ جائے، آسمان گر جائے یا اس گھر پہ کوئی بم گر جائے اور سب مر جائیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ قیامت ٹوٹتی رہی اور ان ماؤں کو مجبور کیا جاتا رہا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بے آبرو ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہیں۔ لائن چلتی رہی اور لوگ لائن میں لگتے رہے۔ کچھ لڑکیاں جو برداشت نہ کر سکیں دم توڑ گئیں، ان کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ ڈال دیا گیا اور کچھ اور لڑکیاں لے کے باہر سے آ گئے اور شیطانی کھیل کافی دیر تک چلتا رہا۔ اس کے بعد زندہ بچ جانے والی لڑکیاں تقسیم کر لی گئیں، کوئی کسی ہندو کو دے دی گئی تو کوئی کسی سکھ کو۔ ان لڑکیوں کو وہ اپنے ساتھ لے گئے، کئی اپنے گھر لے گئے اور کئیوں نے مسلمانوں کے جو گھر خالی ہوئے تھے ان میں ان کو بند کر کے رکھ لیا اور ان کے ساتھ صبح شام زیادتی کرنے لگے۔ خود اپنا دل بھر جاتا تو کسی اور کو دے دیتے، وہ آگے کسی اور کو دے دیتا۔ اسی طرح ایک ہاتھ سے دوسرے تیسرے مختلف لوگوں کے پاس جاتے جاتے کچھ لڑکیاں مر جاتی، کچھ پاگل ہو جاتی۔ میں یہ سب سہتی رہی، لیکن نہ تو میں مری اور نہ ہی پاگل ہوئی۔ آخر سوہن سنگھ نے مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا اور کہا کہ اب تو یہی رہے گی، کہیں نہیں جائے گی۔ 7 سال بعد سرگواش ہو گیا تو اس کے چھوٹے بھائی مہندر سنگھ نے مجھ سے شادی کر لی۔ اب میرے اپنے سابقہ ضلع ہوشیار پور کی ایک کہانی بھی سن لیجئے۔ ہوشیار پور کی وہ رات بے حد طویل تھی۔ چوک سے راجہ پہ حملے کی دوسری رات، حملہ آوروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پہلے روز 50 جوان شہید ہوئے، دوسرے روز 60۔ شام ہونے سے پہلے 2-4 ایسے دلدوز واقعات ہوئے کہ مسلمانوں کی عزمیت اور جوش میں زبردست اضافہ ہوا۔ بزرگ اور نوعمر بھی میدان میں اترنے لگے۔ عصر کے وقت سے 10 بدس لڑائی ہو رہی تھی۔ ایک مسلمان نوجوان گرا، خون کے فوارے نکل رہے تھے۔ اس نوجوان کا گھر لڑائی کے میدان کے پاس تھا۔ گھر کا ایک چھوٹا بچہ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ خواتین کو ہوش نہ رہا اور بچہ ابا ابا کہتے دروازے سے نکل کے ہندوؤں اور سکھوں کی جانب بھاگا۔ سکھوں نے بچے کو پکڑ لیا اور چلا چلا کر اعلان کیا، دیکھو ہم آج مسلح کے بچے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ مسلمان دم بخود تھے کہ یہ بچہ وہاں کیسے پہنچ گیا۔ سکھوں نے بچے کو اوپر ہوا میں اچھالا اور نیچے نیزے سے اس کی اینی پہ لے لیا۔ بچے کی چیخ دلدوز تھی کہ آسمان تک لرز اٹھا۔ اس نے تڑپ تڑپ کے وہیں جان دے دی۔ بحوالہ اردو ڈائجسٹ 2016۔ ایک کانوائے کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آنے والے ایک نوجوان نے دوران راہ جو دیکھا وہ اس طرح بیان کرتا ہے، رستے میں اکا دکا مسلمان عورتیں ملتی گئیں، انہیں بھی ساتھ لیتے آئے۔ ہندوؤں اور سکھوں نے اپنی درندگی کا جی بھر کے مظاہرہ کیا تھا۔ ہوشیارپور سے نکلتے وقت ایک عورت زخمی حالت میں پڑی ملی۔ والد صاحب نے اٹھایا تو اس کی ٹانگیں اور سینہ کٹے ہوئے تھے۔ ایک مشہور خاندان کی نوجوان خاتون تھی۔ ابا جی کو معلوم ہوا تو ضبط نہ کر سکے۔ اس خاتون نے صرف اتنا کہا، اب جائیے چاچا جی، غم نہ کریں، اتنا سب کچھ ہو جانے پہ پاکستان تو بن گیا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں امت کے کسی تو کام آئی۔ نہر عبور کر کے ہم سب شدت غم سے کانپ رہے تھے کہ ایک طرف سے کراہنے کی آواز آئی۔ ایک بزرگ ڈاکٹر نصیر الدین آگے بڑھے، انہوں نے پوچھا کون ہے؟ نسوانی آواز آئی۔ وہ فوراً لپکے۔ ایک خاتون خون میں لت پت پڑی تھی۔ پانی پلا کر مرہم پٹی کرنے کی کوشش کی مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اس خاتون نے مرتے وقت صرف اتنا کہا، شام 84 کی جنگ میں میرے والد اور 7 بھائی، چچا اور ان کے 4 لڑکے شہید ہو گئے۔ 3 بہنیں لڑتے لڑتے اور اپنی عزت بچاتے ہوئے نہر میں ڈوب گئیں۔ والدہ کو انہوں نے قتل کر دیا، میں چھپ گئی۔ انہوں نے مجھے ڈھونڈ نکالا۔ جب قریب آئے تو میں نے چھرے اور ٹوکے سے وار کر کے 2 کو زخمی کر دیا۔ انہوں نے جھلا کر میرا یہ حشر کیا ہے۔
آخری سانس لینے سے پہلے اس مظلوم خاتون نے کہا، پاکستان کو میرا سلام پہنچا دیجیے گا۔ جالندھر کے مسلمانوں نے جس بے جگری، درد مندی اور زبردست قربانی سے تحریک پاکستان کے لیے کام کیا وہ تاریخ پاکستان کا روشن باب ہے۔ انہوں نے پاکستان کے اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے تحریک پاکستان کو تاریخی قربانیوں سے ہمکنار کیا۔ جالندھر کیمپ کے واقعات بڑے دلدوز تھے۔ مجھے یاد ہے ایک خاتون آخری دموں پر تھی، اس سے معلوم ہوا کہ ہم لوگ کانوائے پہ پاکستان جا رہے ہیں تو اس نے بابا جی کو بلا کے کہا، یہ میرے زیورات ہیں، خاندان کے سارے مرد شہید ہو چکے ہیں، ان زیورات کو قائد اعظم تک پہنچا دیں، شاید پاکستان کے کسی کام آ جائیں۔ بہاوالا اردو ڈائجسٹ، اگست 2016۔ مشرقی پنجاب میں خون کا جو سیلاب آیا، اس کا اندازہ لندن ٹائمز کے نامہ نگار آئن مورسن کی ذاتی مشاہدات پر مبنی ان 3 رپورٹوں سے لگایا جا سکتا ہے جو اس نے اگست اور ستمبر 1947 کو جالندھر اور امرتسر سے اپنے اخبارات کو ارسال کی تھیں۔ پہلی رپورٹ میں وہ لکھتا ہے، سکھ مشرقی پنجاب کو مسلمانوں سے خالی کروانے میں سرگرم ہیں۔ وہ ہر روز بے دردی سے سینکڑوں افراد کو تہہ کرتے ہیں اور ہزاروں کو مغرب کی جانب بنو کے شمشیر بھگا دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے دیہات اور گھروں کو نظر آتش کر رہے ہیں۔ اس ظلم و تشدد کو سکھوں کی اعلیٰ قیادت نے منظم کیا ہے اور یہ کام منظم طریقے سے علاقہ با علاقہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری رپورٹ میں لکھتا ہے، امرتسر میں 8 اگست کے بعد مسلمانوں کے محلوں کے محلے دھڑا دھڑ جلنا شروع ہو گئے تھے اور لوگ پناہ کے لیے بھاگنا شروع ہو گئے۔ 13 اور 14 اگست کو پورا امرتسر شعلوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ 15 اگست کو امرتسر میں ہندوستان کا یوم آزادی بڑے عجیب طریقے سے منایا گیا۔ سپہر کو سکھوں نے کے ایک ہجوم نے برہنہ مسلمان عورتوں کا جلوس امرتسر کے گلی کوچوں میں نکالا، ان کی آبرو ریزی کی اور بعض کو کرپانوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بعض کو زندہ جلا دیا۔ تیسری رپورٹ میں وہ مسلمانوں کے 20 میل لمبے قافلے کے بارے میں ایک خبر ان الفاظ میں بھجواتا ہے، اس قافلے میں 20,000 سے زیادہ آدمی تھے اور ان میں سے اکثر پیدل ہی پاکستان کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ایسے ہی کئی اور قافلے مشرق سے مغرب کی جانب رواں دواں تھے۔ آبلاپا، تھکان سے چور، بھوکوں کے مارے، سفر کی صحبتوں سے نڈھال۔ 2 ماہ بعد وہ لکھتا ہے، 70 لاکھ سے زائد مہاجرین گرتے گراتے پاکستان پہنچ گئے۔ وہ بالکل بے سر و سامان تھے، ان کے پاس تن کے کپڑوں کے سوا اور کچھ نہیں تھا اور ان کپڑوں کی بھی اکثر دھجیاں اڑی ہوئی تھیں۔ یہ وہ تھے جنہوں نے معصوم بچوں کا قتل، لاشوں کی قطع و بریدی اور عورتوں کی بے حرمتی اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھی تھی۔ راستے میں ہر قدم پہ موت ان کی گھات میں ان میں ہزاروں بھوک کو بیماری سے راستے میں جاں بحق ہو گئے یا سکھوں کے خون آشام جتھوں نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بہت سے پاکستان کی سرحد پہ پہنچتے ہی ابدی نیند سو گئے۔ بہاوالا خون مسلم ارزاں ہے، از ڈاکٹر سعید احمد ملک۔ پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والے مہاجرین کی ٹرین پہ بھی جا بجا حملے ہوتے رہے۔ اکثر ٹرینوں کے سارے مسافر فنا کے گھاٹ اتار دیے جاتے، نوجوان لڑکیاں اغوا کر لی جاتی اور ان کی زندگیاں موت سے بدتر ہو جاتی۔ اس ضمن میں بے شمار واقعات میں سے صرف 2 کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ پہلے واقعہ کا راوی گنڈا پور والے ریلوے اسٹیشن کا اسسٹنٹ ریلوے ماسٹر خود ہے۔ وہ کہتا ہے، ایک مہاجر ٹرین فیروز پور کی طرف سے قصور آ رہی تھی، گنڈا سنگھ والے اسٹیشن پہنچ کے رکی۔ مجید یزدانی صاحب پلیٹ فارم پہ اس کا استقبال کر رہے تھے۔ گاڑی رکی تو انہوں نے دیکھا کہ سب بوگیاں خون سے لت پت ہیں اور ڈبوں میں لاشوں کے انبار لگے ہیں۔ یہ منظر اس زمانے کا معمول تھے۔ آگے ایک اور اسی قسم کا منظر آ رہا تھا۔ سب بوگیوں میں جھانکتے ہوئے جب آخری بوگی تک پہنچے تو وہاں بچوں کے رونے پیٹنے اور کراہنے کی دردناک آوازوں نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ جھانک کے دیکھا تو ایک روح فرسا منظر ان کے سامنے تھا۔ اس بوگی میں 1 سال سے 5 سال تک کی عمر کے بے شمار بچوں کی زندہ لاشیں خون میں لت پت بلبلا رہی تھیں۔ ان بچوں کو ذبح نہیں کیا گیا تھا بلکہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے زندہ لاشوں کی صورت میں انہیں پاکستان کی طرف دھکیل دیا گیا تھا۔ کیا اس سے زیادہ بہیمیت اور درندگی کی مثال کہیں تاریخ میں مل سکے گی؟ بہاوالا، جدوجہد آزادی میں پنجاب کا کردار، از ڈاکٹر غلام حسین ذوالفقار۔ دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ نومبر 1947 کی ایک شام واگا ریلوے اسٹیشن پہ اہل لاہور کا ایک جمع غفیر اس گاڑی کے استقبال کے لیے موجود تھا جو مجاہدین کو لے کے
کالکا سے چلی تھی اور براستہ امرتسر پاکستان پہنچ رہی تھی۔ خاصے انتظار کے بعد دھندلائے ہوئے افق پہ ایک سیاہ دھبا منتظر لوگوں کی جانب بڑھتا دکھائی دیا۔ یہ ریل کا انجن تھا۔ خوشی کی ایک لہر ہجوم میں پھیل گئی۔ وہ پانی کے مٹکوں اور کھانے کے طبقوں کا جائزہ لینے لگے جو انہوں نے پاک وطن میں آنے والے مہاجر بھائیوں کے لیے تیار کر رکھے تھے۔ جوں جوں گاڑی نزدیک آتی گئی لوگوں کا جوش و خروش بڑھتا گیا۔ انہوں نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے، لیکن گاڑی سے ان نعروں کا کوئی جواب نہ آیا۔ گاڑی اسٹیشن کی حدود میں داخل ہوئی اور ہلکی رفتار سے چلتی پلیٹ فارم پہ آ رکی، مگر گاڑی کا کوئی دروازہ نہ کھلا، نہ اس میں سے کوئی زیر برآمد ہوا۔ لوگوں کے دل انجانے اندیشوں سے دھڑک اٹھے، اور جب انہوں نے کھڑکیوں سے ڈبوں کے اندر جھانکا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کرپانوں سے کٹے ہوئے گلے، گولیوں سے چھلنی سینے، جسم سے علیحدہ ہوئے بازو، پھٹے ہوئے پیٹ، ظلم و تشدد کی المناک داستان سنا رہے تھے۔ پھر نوجوانوں نے گاڑی کے ڈبے آپس میں تقسیم کر لیے اور خون میں لت پت، کٹی پھٹی، اوپر نیچے پڑی لاشوں کو عزت و احترام کے ساتھ اب دیدہ آنکھوں سے اتارنے لگے۔ بحوالہ 1947 کے مظالم کی کہانی، خود مظلوموں کی زبانی، از حکیم محمد طارق محمود چغتائی۔ لندن کے اخبار ڈیلی میل کے نمائندہ خصوصی مسٹر لارلس نے انہی ایام میں کراچی سے دہلی کا سفر کیا۔ اس نے 27 اگست 1947 کے ڈیلی میل میں لکھا: میری کہانی صرف وہ لوگ سن سکتے ہیں جو بہت بڑا دل گردہ رکھتے ہوں۔ جب میں کراچی سے براستہ لاہور عازم دہلی ہوا تو کراچی سے لاہور تک کا سفر میں صفاقی کا کوئی منظر نظر نہ آیا، نہ ہی میں نے کوئی لاش دیکھی۔ لاہور پہنچ کر مشرقی پنجاب میں ہونے والی دہشت و بربریت کے آثار نمایاں نظر آنے لگے، کیونکہ اسی دن لاہور میں خون سے لت پت ریل پہنچی تھی۔ یہ ریل 9 ڈبوں پر مشتمل تھی جس پہ آسانی سے 1000 مسافر سما سکتے تھے۔ اس ریل کے مسافروں کو بٹنڈا کے جنکشن پہ بے دریغ طے کیا گیا۔ ہماری گاڑی اتوار کی صبح دہلی کے لیے روانہ ہوئی۔ پاکستان کی سرحد عبور کرنے کے بعد جا بجا ایسے مناظر بکھرے پڑے تھے جو لاہور کی لٹی پھٹی ٹرین سے کہیں زیادہ ہولناک اور دل دہلا دینے والے تھے۔ گرد ہر گاؤں کے قریب سے گزرنے والی ریلوے کی پٹری پہ اکٹھے ہو رہے تھے۔ کتے انسانی لاشوں کو بھنبوڑ رہے تھے اور فیروز پور کے مکانات سے ابھی تک شعلے اٹھ رہے تھے۔ جب ہماری ٹرین بٹنڈا پہنچی تو مجھے ریل سے ذرا فاصلے پہ انسانی لاشوں کا ایک ڈھیر نظر آیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پولیس کے 2 سپاہی وہاں مزید لاشوں سے لدی بیل گاڑی لاشوں کے ڈھیر پہ ڈال دی گئی۔ اس ڈھیر پہ ایک زندہ انسان کرا رہا تھا۔ سپاہیوں نے اسے دیکھا، لیکن وہ اپنی لائی ہوئی لاشیں ڈھیر پہ پھینک کر سسکتے اور کراتے ہوئے انسان کو وہیں چھوڑ کے چلتے بنے۔ وہ مزید لکھتا ہے: فیروز پور سے ہجرت کرتے ہوئے ایک لٹا پٹا قافلہ جب ایک جگہ سستانے کے لیے رکا تو اچانک سکھوں نے حملہ کر دیا۔ ایک عورت کی گود میں 5-6 ماہ کا بچہ تھا۔ ایک وحشی درندے نے وہ بچہ ماں کی گود سے چھین کے ہوا میں اچھالا اور پھر اس کی کرپان ننھے معصوم کے سینے میں ترازو ہو گئی اور اس کا پاکیزہ خون اس وحشی درندے کے کراہت آمیز چہرے پہ ٹپ ٹپ گرنے لگا۔ بچے کے تڑپتے جسم کو ماں کے سامنے لہرا کے درندے نے کہا: لو، یہ ہے تمہارا پاکستان۔ جب ماں نے اپنے جگر گوشے کو نوکے سنا پہ سجے دیکھا تو اس کا دل بھی دھڑکنا بھول گیا۔ ڈیلی میل کا یہ نمائندہ خصوصی آگے چل کے لکھتا ہے: بٹنڈا اسٹیشن پہ ہم نے جو آخری نظارہ دیکھا وہ انتہائی کری گھنونا اور انسانیت سوز تھا۔ جو ہی ہماری ٹرین چلی ہم نے دیکھا 4 سکھ 6 مسلمان عورتوں کو بے دردی سے زودوکوب کرتے ہوئے ان کی سر عام عصمت دری کر رہے ہیں۔ 2 لڑکیوں کو تو انہوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے ذبح بھی کر ڈالا۔ بحوالہ خون مسلم اجزاء ہے، از ڈاکٹر سعید احمد ملک۔ امرتسر کی صورتحال بھی باقی جگہوں سے کچھ مختلف نہ تھی۔ ہر طرف قتل و غارت، آتش زنی اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ 15 اگست کی صبح 9 بجے کے قریب تقریباً 500 بلوائیوں نے ہندو سکھ پولیس اور فوج کے ساتھ مل کے کوچہ رنگریزاں پہ حملہ کر دیا اور اس کے تمام مسلمان باسیوں کو تحت ایک کر دیا۔ دوسرے دن جب ایک مجسٹریٹ کے ساتھ اس محلے کا معائنہ کیا گیا تو گلی کوچوں میں لاشوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ مکانوں کے اندر جھانکا تو وہ بھی لاشوں سے اٹے پڑے تھے۔ ایک مسجد کے اندر نظر ڈالی تو وہاں بھی متعدد لاشیں نظر آئیں، مگر وہ سب جوان لڑکیوں کی لاشیں تھیں۔ امت مسلمہ کی ناموس کی 46 برہنہ لاشیں، ان کے گلے کٹے ہوئے تھے۔ ان کی حالت بتا رہی تھی کہ ذبح ہونے سے پہلے ان کی عصمت دری کی گئی تھی۔ دیہات سے آنے والے لوگوں نے بتایا پٹیالہ کے ریاستی
فوجی موٹر گاڑیاں لے کر آتے اور ہماری نوجوان لڑکیوں کو زبردستی اٹھا کر لے جاتے۔ کچھ عورتیں جان بچا کر دروازہ مہان سنگھ سے شریف پورہ کی طرف آ رہی تھیں۔ انہیں بلوائیوں اور ہندو سکھ فوجیوں نے دن دہاڑے سڑک پر سے ہی اٹھا لیا۔ کوئی نہیں جانتا امت مسلمہ کی ان بیٹیوں کا کیا بنا۔ اسی طرح 3 ستمبر 1947 تک دہلی کے نوائی دیہات میں بھی فسادات شروع ہو چکے تھے اور جلد ہی دہلی شہر بھی ان کی لپیٹ میں آ گیا۔ یعنی اب دہلی میں بھی مسلمانوں کا قتل عام شروع ہو چکا تھا۔ گلی گلی محلے محلے مسلمانوں کی لاشیں بکھری نظر آتی۔ 5 ستمبر کو کرول باغ میں امتحانی ہال کے باہر ان تمام مسلمان بچوں کو قتل کر دیا گیا جو میٹرک کے امتحان دینے آئے تھے۔ ہر طرف مسلمان قتل کیے جا رہے تھے، سامان لوٹا جا رہا تھا اور ان کے گھر جلائے جا رہے تھے۔ سبزی منڈی کے علاقے میں ولبھ بھائی پٹیل کے اشارے پہ گورکھا فوج نے 3000 مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایک عینی شاہد نے بتایا کہ 9 ستمبر تک دہلی کے واٹر ورکس اور فیروز شاہ کوٹلہ کے درمیان کم از کم 10,000 لاشوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ جو لاشیں ٹرکوں میں بھر بھر کے وہاں لائی گئی تھیں، شام کو 7 بجے ان تمام لاشوں کو پٹرول ڈال کر جلا دیا گیا۔ اس جلتے ہوئے جسموں کے الاؤ کی روشنی دور دور تک دیکھی جا سکتی تھی۔ 4 اور 14 ستمبر کے درمیان 20 سے 25 ہزار مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ ایک مسلمان جو جان بچا کر پاکستان آنے میں کامیاب ہو گیا، وہ اپنا چشم دید واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، ایک جگہ اس نے دیکھا ہندو بلوائی ایک ڈھیر کے گرد خوشی سے ناچ رہے تھے۔ یہ ڈھیر مسلمان عورتوں کے جسم سے کٹے ہوئے پستانوں کا ڈھیر تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں سے آج بھی اوجھل نہیں ہوتا۔ وہاں سے لے کے وہ پاکستان پہنچنے تک روتا رہا۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ان درندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہ تو چند ایک واقعات تھے، لیکن ہندوؤں اور سکھوں نے درندگی کی ایک ایسی تاریخ رقم کی جو ہمیشہ ہمارے دلوں میں تازہ رہے گی۔ ہم یوں ہی الگ نہیں ہوئے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم خواہ الگ ہو گئے، ہمیں ان کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ یہ ہے ان کا کردار اور یہ ہے ان کی مسلمانوں سے نفرت۔ جو کچھ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا، اب بھی انتہا پسند ہندو مسلمانوں کا جینا دھوبر کیے ہوئے ہیں۔ کچھ سال پہلے ہی ٹرین میں آگ لگا دی گئی اور پھر مسلمانوں کا قتل عام، آئے دن کے فسادات سب کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہیں۔ اس پر بھی جو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا ملک الگ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ہندوستان چلے جائیں، وہاں جا کے رہیں تو انہیں معلوم ہو کہ کیسے حالات ہیں اور آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔